السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ من السلام الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سلطان ایام مبارکہ ولادت باسعادت نبی خاتم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام عاشقان رسول اللہ، امت رسول اللہ، علماء کرام، بزرگان، اکابرین، قائدین، اور بالخصوص حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور ان مبارک ایام میں آج یہ تقریب سعید جو حضرت شیخ الاسلام کی نئی تحقیق کی رونمائی ہے، اور ان کے چمن علم اور گلستان علم کے شجرہ سے ایک نیا پھل اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توسط سے یہ فیض عطا کیا ہے، یہ بھی مبارکباد عرض ہے، اور اس میں شرکت ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، سعادت ہے۔ اور یہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جناب حضرت شیخ الاسلام صاحب کے وجود سے جاری رکھا ہوا ہے، یہ بڑا اعزاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارک ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ من اصبح للہ اربعین صباحا، جو شخص 40 دن اللہ کے لیے اخلاص دکھاتا ہے اور اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور وہ چشمے کبھی خشک نہیں ہوتے، اور وہ فیض اللہ کا اس شخصیت کے ذریعے سے خلق خدا تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور چونکہ سب سے بڑا واسطہ فیض کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر فرمایا ہے، اور آج جو کچھ بھی انسانیت کے پاس ہے، امت کے پاس ہے، مسلمین کے پاس ہے، یہ سب اسی واسطہ فیض اعظم کا نتیجہ ہے۔ ان کی وساطت سے ہم آج مسلمان بھی ہیں، ہم انسان بھی ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی معنوی نعمات بھی عطا کی ہیں۔ اور جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے، اور شجرہ طیبہ یہ ہے جس کی جڑیں راسخ ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر آن اپنا پھل دے رہا ہے، توتی اکلہا کل حین۔ اور اسی کا ترجمہ فارسی ادیب نے کیا ہے کہ ہر روز از این باغ باری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد، اس گلستان سے ہر دن ایک نیا پھل نکل رہا ہے، تازہ سے تازہ پھل آ رہا ہے۔ ابھی شاید 1 سال بھی نہیں گزرا کہ حضور شیخ الاسلام کے سابقہ تحقیقات، تصنیفات کی رونمائی ہوئی تھی، اور امت اس خوشبو سے ابھی معطر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے 1500 سال بعد جناب شیخ الاسلام کے قلم سے اور ان کے فکر سے ایک نیا پھل امت کو عطا کر دیا ہے، جس کی توصیف بخاری صاحب نے مفصل آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے، اور آپ سب ان سے متعارف ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا لطف و احسان ہے پاکستان پر بھی، ملت پاکستان پر، اور خصوصاً جن لوگوں نے حضرت شیخ الاسلام صاحب سے
استفادہ کیا نزدیک سے بلا واسطہ کیا ہے، اور جو بالواسطہ کر رہے ہیں کہ ایک جامع شخصیت ہیں جنہوں نے تحقیق کے میدان میں جب اپنا کمال ظاہر کیا تو سینکڑوں کتب جو ہر روز آ رہی ہیں، اور مزید جیسا کہ فرمایا ہے، خود انہوں نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے اوپر یا مزید تحقیقات کچھ زیر طباعت ہیں، کچھ زیر تصنیف ہیں، کچھ زیر تکمیل ہیں، اور جو پہلے آ چکی ہیں وہ ایک بہت عظیم ذخیرہ ہے۔ اور اسی طرح صاحبزادہ محترم جناب ڈاکٹر حسن محی الدین حافظہ اللہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ بہت سارے علمی کام جو تکمیل ہوئے ہیں اور بعض تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ یہ فیض جاری رہے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر امت پر قائم فرمائے، اور ہر روز یہ فیض انشاءاللہ امت کو پہنچتا رہے۔ یہ ایک میدان ہے تصنیف کا و تحقیق کا۔ میں باقی میدان بھی چاہتا ہوں اپنی دہرائی کے لیے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شخصیت جو ایک تحفے کے طور پر دی ہے، جنہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ میں بہت قریب سے نہیں دیکھا، موقع نہیں ملا ان سے، لیکن آثار سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اللہ کے آثار سے ہی پہچانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت آثار سے ہے، اہل البیت علیہ السلام کی معرفت آثار کے ذریعے سے ہے، تو اسی طرح صاحب اثر مؤثر کو اس کے آثار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے کلام میں جلوہ گر ہے، اپنے قرآن میں خدا جلوہ گر ہے۔ کسی نے اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو اللہ کے کلام میں دیکھ لے۔ تو یہ قانون عام ہے، ہر شخصیت در حقیقت اپنے کلام میں متجلی اور اپنے کلام میں جلوہ گر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اپنی علمی تکمیل کی اور اعلیٰ ترین علمی درجات تک انہوں نے جتنا ممکن تھا وہاں تک انہوں نے رسائی حاصل کی ہے۔ عموماً پاکستانی جلدی تھک جاتے ہیں علمی مراحل طے کرتے ہوئے، جلدی احساس علم ان کے اندر آ جاتا ہے، اور ابتدائی تعلیمی مراحل میں چونکہ میرا یہ ایک شاگرد تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں تعلیم چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میں نے کہا کیوں، پڑھتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے پڑھے بغیر مقام مل سکتا ہے تو پڑھ کے عمر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ایک احساس عمومی ہے کہ جب ہمیں علمی تکمیل کے بغیر ہی قوم علامہ مان لیتی ہے اور عالم مان لیتی ہے، ہمیں بڑا اسکالر مان لیتی ہے، تو ہمیں پڑھ کے عمر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے قوم کے اس احساس کو، اس کو اہمیت نہیں دی، اور الحمدللہ ملک کے اندر، ملک سے باہر تعلیمی مدارج، عصری تعلیم، دینی تعلیم اپنی اعلیٰ ترین درجے تک انہوں نے مکمل کی، اور الحمدللہ اللہ نے ایک بڑا عظیم مقام انہیں عطا کیا۔ اس کے ساتھ پھر انہوں نے جب ادارہ سازی کا عمل کیا، جو اللہ نے انہیں قابلیت دی، اور عظیم ادارہ منہاج القرآن کی صورت میں اور یونیورسٹی کی صورت میں، اور باقی جو اس سے ملحقہ ہزاروں ابھی ملک بھر کے اندر یہ گلستان آباد ہے، یہ بھی ان کی ایک علمی قائدانہ قابلیت تھی، فیض تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توسط سے اس ملت کو عطا کیا۔ ایک نئی جہت انہوں نے، مجھے یاد ہے منہاج القرآن کے سے پہلے جو مذہبی عقیدت اور جذباتیت تھی، اور منہاج القرآن کے بعد جو فرق پڑا ہے، شاید امیر حمزہ صاحب کو بھی پتہ ہوگا، میری عمر کے لوگوں کو پتہ ہوگا، بزرگ اور ہیں، جوانوں کو شاید اندازہ نہ ہو جنہوں نے منہاج القرآن کے بعد کا دور دیکھا ہے، لیکن جنہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے۔ منہاج القرآن نے اور حضرت شیخ الاسلام کے افکار نے ملت کے اندر کتنا نمایاں فرق ڈالا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جس معاشرے میں، سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور قرآن نے خود کہا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پھر حضور نے ان کو اس ہدایت مبین تک پہنچایا ہے۔ اگر میں مبالغہ نہ بھی کروں اتنی، اگر نہ بھی میں اس کو تشبیہ پورا
اس کے اوپر مقایسہ کروں، لیکن یہ واضح فرق سب لوگ گواہی دیں گے کہ پہلے جو تشدد تھا، پہلے جو جنونیت تھی، جذباتیت تھی، بے فکری تھی اور جہالت تھی، لا علمی تھی، خطابت کے ذریعے سے ایک شور شرابہ اور غلغپاڑا تھا، اس کے اندر جناب شیخ الاسلام کی شخصیت اور فکر نے ایک ٹھہراؤ پیدا کیا، اس کو ایک جہت دی، نئی جہت دی اس کو انہوں نے، اور اس کے اندر سنجیدگی پیدا کی، جد پیدا کی، سنجیدگی پیدا کی، اور یہ بھی اسی کے اثرات تھے۔ اور آج الحمدللہ ہمیں جگہ جگہ ملک میں جہاں بھی جائیں ان کی اس علمی کاوش کے نتائج نظر آتے ہیں۔ اور پھر فکری آزادی، سب سے بڑھ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ہم نے اپنے مسلک تشیع میں بھی جس کی آرزو و جستجو تھی اور دوسروں میں بھی جستجو تھی کہ آزادی فکر، فکری آزادی، عالم انسان بن جاتا ہے لیکن فکری طور پہ پابند ہی رہتا ہے۔ وہ خطوط، وہ لائنیں، وہ لکیریں جو کھینچ دی گئی ہیں اور ان کے اوپر پابند کر دیا جاتا ہے علماء کو بھی کہ آپ نے اس فکری لکیر سے آگے پیچھے نہیں جانا، جو کچھ کسی بزرگ نے سابقہ میں، ماضی میں، اسلاف نے کہہ دیا ہے آپ نے اسی کو دین سمجھ لینا ہے۔ شیخ الاسلام صاحب نے ان تمام فکری خطوط کا نئے سرے سے جائزہ لیا، قرآن کو تفسیروں میں بھی پڑھا اور قرآن کو خود بھی سمجھا، اور جہاں پر محسوس ہوا کہ قرآن کی تفسیروں میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے علاوہ قرآن میں یہ حقیقت موجود ہے، تو جرت کے ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کا ہمارے ایسے بزرگان گزرے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کہ، اور علامہ اقبال نے یہ تھیسز اپنا ایسی بات پر لکھا، علامہ اقبال جس بنیادی جو ٹرننگ پوائنٹ اپنی قوم کو علامہ اقبال نے دیا ہے وہ دین کی شناخت نو ہے، نئے سرے سے دین کی پہچان، اس زمانے کی پہچان۔ دین نیا نہیں بنانا لیکن شناخت نئی ہونی چاہیے، ہر عصر کی نئی شناخت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جرت علامہ اقبال کے اس ٹرننگ پوائنٹ کی اگر ہم دیکھیں ان نادر اور کم شخصیات میں سے، تو وہ ہمیں شیخ الاسلام صاحب کی شخصیت میں نظر آتی ہے جنہوں نے یہ فکری جرت کی ہے اور انہوں نے خود سے جو کچھ اپنی علمی اجتہاد کے ذریعے سے جو کچھ انہوں نے تشخیص دیا وہ نتائج دیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں ان کے تحریکی قابلیت کے، تحریک انہوں نے تنظیم نہیں بنائی بلکہ تحریک شروع کی، تحریک منہاج القرآن۔ تحریک کا مطلب ہم پاکستان میں چونکہ تنظیم زدہ لوگ ہیں تو ہم تحریک کو بھی تنظیم ہی سمجھتے ہیں۔ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کہ جامد اور ساکت اور منجمد قوم کو حرکت میں لانا۔ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں اور باقی بھی علماء سے وابستہ ہیں، سارے جانتے ہیں تحریک کا معنی حرکت سے ہے، تحریک میں لانا، حرکت دینا تحریک کہلاتا ہے، تحرک، حرکت کرنے کو تحرک کہتے ہیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام نے تحریک شروع کی، یعنی ایک جامد اور منجمد قوم میں حرکت ایجاد کی، اور وہ حرکت نظر آئی دنیا کو، دور تک نظر آئی، اور انشاءاللہ وہ حرکت جاری ہے، اور وہ حرکت ہی اپنے مقصد تک پہنچتی ہے۔ جامد چیز کبھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی، جو حرکت کرے وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ اور مشن بھی رکھا، مقصد بھی رکھا، اور اس کی طرف امت کو حرکت بھی دی، اور وہ حرکت الحمدللہ جاری ہے۔ جرأت و شجاعت آپ کی یہ قابل تقلید ہے۔ میں دو میدانوں میں ذکر کروں گا آپ کی جرأت شجاعت۔ ابھی میر صاحب تشریف لائے تھے چند دو دن پہلے، کتابوں کا ہدیہ بھی دیا، یہی جو 4 نئی کتابیں ہیں یہ، اور پھر اس تقریب کے لیے بھی انہوں نے اعزاز بخشا، کہا کہ آپ اس میں آئیے۔ تو وہاں پر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میری طرف سے اگر ہو سکتا ہے آپ کا رابطہ ہوتا ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب تک تو ان کو مبارکباد ایک پیش کریں، اور وہ مبارکباد یہ جو انہوں نے مینار پاکستان میں تقریب ملتوی کی ہے سیلاب زدگان کی خاطر، اس پر میری طرف سے انہیں مبارکباد پیش کریں۔ اس پر میر صاحب نے کہا کہ یہ کام آپ خود کریں، کہ آپ خود آ کے یہ مبارکباد پیش کریں، اور میر صاحب کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں کر رہا ہوں یہاں جرأت، اور میں واقعاً آپ کو مبارکباد اس پر پیش کرتا ہوں۔ یہ کام جو آپ نے انجام دیا ہے
چونکہ پاکستان میں جو مسلکی اور فرقہ وارانہ ماحول ہے اور جس طرح مسلکی تعصب ہے، مسلکی تشدد ہے، حزبی تنظیمی جس طرح سے تعصب ہے اور جو فضا بنی ہوئی ہے، وہ ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا کہ حکومت نے کچھ SOPs بنائے کہ اجتماع نہ کریں، یہ کام نہ کریں، جلوس نہ نکالیں، ریلیاں نہ نکالیں، مساجد میں کنٹرول کریں۔ سب نے کیا سوائے مذہبی طبقات نے۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ ڈٹ کے ریلیاں بھی نکالیں، انہوں نے زیادہ اجتماعات بھی کیے، اور انہوں نے کہا یہ کووڈ سازش ہے، یہ نبی اکرم کے پیروکاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور طرح طرح کی تھیوریاں بیان کی، اور انہوں نے انسانیت کو خطرے میں ڈالا۔ حضرت شیخ الاسلام نے یہ تقریب، ظاہر ہے ایک بہت عالمی سطح کی تقریب ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں، اس کا ایک بڑا نمایاں، شاید اتنی بڑی تقریب پورے پاکستان میں نہیں ہوتی، اور اس کو انہوں نے بالکل سیلاب زدگان کی خاطر، انسانیت کی خاطر، ڈوبتی ہوئی انسانیت کے احترام میں اور اس کی نجات کے لیے اور اس کی مدد کے لیے اور اس کی حمایت کے لیے ایک اپنا شاید سال کا سب سے بڑا اجتماع تحریک منہاج کا وہی ہوتا ہے، اور اس مرکزی پہچان والے اجتماع کو انہوں نے انسانیت کے نام پر کہا کہ یہ نہیں ہوگی، اور ہم نبی اکرم کا دن اس حال میں منائیں گے یہاں پر۔ یہ فیصلہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ ہر رہبر مذہبی بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ بات متعدد جگہ کی ہے کہ مذہبی قیادت پاکستان میں مغلوب ہے، اپنے ہی سلسلے، اپنے ہی مسلک، اپنی ہی تنظیم اور اپنے ہی گروہ کے متشدد طبقہ کے سامنے مذہبی قیادت مغلوب ہے، دبی ہوئی ہے۔ متشدد طبقہ جو ماحول بناتا ہے، قیادت اس کے مطابق سوچتی ہے۔ متشدد در حقیقت قیادت کر رہے ہیں، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے اتنی بڑی تقریب عالمی سطح کی، اس کو سیلاب زدگان کی انسانیت کی حمایت میں تبدیل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ قیادت اللہ جس کو دیتا ہے اسی کام کے لیے دیتا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، آنکھوں سے دیکھی ہیں، مشاہدہ کیا ہے۔ جس میدان میں بھی آپ آئے ہیں، آپ نے اس میدان کا حق ادا کیا ہے۔ آپ کے لیے مشکلات پاکستان میں فراوان ہیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں یہ بشارت شیخ الاسلام صاحب کی زبان سے سنی کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے پاکستان آنے کا، تو میں نے صاحبزادہ صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ بشارت تھی تو انشاءاللہ ہم کب تک انتظار کریں، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ انشاءاللہ زیر غور ہے اور جلدی ہی ہم چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک بہت نمایاں خدمت ہے ڈاکٹر صاحب کی، میں اسی جرت کا ایک اور نمونہ پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان میں جب خوف و ہراس اور قتل و غارت گری تھی 80 اور 90 کی دہائی میں، تو وہاں پر آج ریاست نے جو جرت حاصل کی ہے کہ دہشت گردی کو خوارج کا فتنہ قرار دیا ہے، یہ جرت شیخ الاسلام صاحب کی دی ہوئی ہے ان کو۔ یہ جرت فوج کو بھی ملی ہے۔ ان کو کون کہہ سکتا تھا یہ خوارج ہیں؟ کون کہہ سکتا تھا ان کو کہ یہ خوارج ہیں؟ یہ تو وہ مقدس معاب دہشت گرد تھے۔ ان کی، جس طرح امیر المومنین نے خوارج کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات سے گٹے بن گئے ہیں، اور کثرت قیام سے ان کے پیٹ پیچھے کمر کے ساتھ لگ گئے ہیں، اور جلدیں ان کی زرد پڑ گئی ہیں ریاضتیں کر کر کے، لیکن ہیں یہ نافہم ہیں اور خوارج اور دین سے باہر ہیں اور باغی ہیں۔ وہی کام جب کوئی جرت نہیں کرتا تھا، اس وقت حضرت شیخ الاسلام نے افتاء دیا، تاریخی فتویٰ دیا، اور پھر اس فتوے کے بعد کتنے سالوں بعد ریاست کو جرت ہوئی یہ موقف سمجھنے میں کہ یہ خوارج کا فتنہ ہے اور اسے خوارج کی طرح ہمیں ڈیل کرنا ہوگا۔ یہ جرت ہے، یہ قیادت چاہیے، اس قیادت کا فقدان ہے۔
اس قیادت کی کمی ہے پاکستان کے اندر اور پورے عالم اسلام میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج حضرت شیخ الاسلام عالمی چہرہ ہیں، پاکستان کی پہچان کا بھی اور اسلام کی پہچان کا بھی۔ اس وقت ایک شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے ملک اور جن کے ذریعے سے دین پہچانا جاتا ہے۔ بھلے بہت سارے چہرے آئے ہیں، مغرب کے اندر اسلام ہراسی کیوں شروع ہوئی؟ چونکہ مسلمانوں کے نام پر ایک خوفناک چہرہ قتل و غارت گری اور وحشت و دہشت کا ایسا دکھایا ہم نے، مسلمان بن کے کلمہ لکھ کے جھنڈا کلمے کا بنا کر اس کے نیچے ہم نے گردنیں کاٹیں، گلے کاٹے اور پھر اس کو کہا کہ یہ جہاد ہے یا یہ اسلام ہے۔ اس نے اسلام کو بدنام کیا، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے اسلام کا ایک معتدل چہرہ اور درست چہرہ دنیا کو بتایا، جو انسانیت کو بھی مذہبی اصولوں میں سے سمجھتا ہے، جس کے اندر انسانیت بھی توحید کی طرح، نبوت و معاد و رسالت کی طرح ایک ضابطہ انسانیت بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کی بقا کے لیے، نجات کے لیے، انسانیت کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے جرأت کر کے پوری دنیا میں ایک پہچان دین کی، اسلام کی انہوں نے پیش کی ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک کو ہو سکتا ہے، یہ خود اختلاف رکھتے ہیں بزرگوں سے اور اختلاف کی جرأت دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے پیروکاروں کو بھی اختلاف کی جرأت دیتے ہیں کہ آپ اختلافی رائے قائم کرو، اس کو مدلل کرو، ثابت کرو۔ مجھے نہیں معلوم شاید عملاً ہوا ہوگا یا نہیں، لیکن مجھے توقع ہے کہ اگر کوئی شیخ الاسلام صاحب کے شاگردوں میں سے ہی اٹھ کے انہی کے کسی نظریے کے مقابلے میں دلیل پیش کرتا ہے تو یہ اس کو شرح صدر کے ساتھ سنیں گے اور اس کو تمغہ اور ٹرافی بھی دیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری بات کو دلیل سے نقد کیا ہے، نقض کیا ہے، یہ، اور اس کو تمغہ دیں گے۔ یہ یعنی اتنی شرح صدر ہے ان کے اندر کہ یہ کام کریں گے، اور اسی سے انسان میدان دیتا ہے آگے دوسروں کو۔ آج پاکستان کے اندر اس قیادت کی کمی ہے، مغلوب قیادت ہے۔ مغلوب قیادت قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتی، جیسے ہماری سیاسی قیادت ہے، مغلوب قیادت ہے، مغلوب قیادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ آج جن لوگوں سے ہمیں توقع تھی کہ وہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر یا امت مسلمہ سے متعلقہ جن مسائل میں اس وقت دین کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کوئی موقف اختیار کرتے، وہ خاموش ہیں۔ یہ خاموشی ان کی مغلوبیت کی دلالت ہے، یا بیرونی دباؤ ہے یا اندرونی دباؤ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ توجہ کریں، فلسطین اور غزہ کے بارے میں جو سکوت و خاموشی پوری دنیا میں امت اسلامیہ میں ہے اور پاکستان میں ہے، وہ شیخ الاسلام جیسے جری بہادر لیڈر توڑ سکتے ہیں اس خاموشی کو، وہ قوم کو یہ لائحہ عمل دے سکتے ہیں۔ مغلوب قیادت نہیں دے سکتی، جو اپنے متشدد پیروکاروں کے تابع ہوں یا جو حکومت کے تابع ہوں یا جو وہ کسی کے بھی، جو جرأت سے، دلیری سے بات کر سکیں۔ اور یہ ان کی دلیری ہے، جرأت ہے کہ انہوں نے سیاسی قدم اٹھایا، سیاسی انتخابی سیاست، اور اس میں تلخی ہوئی، اس میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور ان کے شہداء ہوئے، ان کے اوپر انتقامی کاروائیاں کی گئیں، سب کچھ ہوا، ساری دنیا نے دیکھا۔ اور عطا انصاف دلانے کے لیے بھی کوئی قدم نہ کسی جج نے اٹھایا، نہ کسی جرنیل نے، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ انہوں نے تلخی دیکھی۔ اور آج سیاسی رہنمائی بھی انہی جیسے دلیر اور شجاع اور جرأت مند قائدین سیاستدانوں کو لائن دے سکتے ہیں کہ یہ جو سیاست تھی، جس سے انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ یہ سیاست نتیجہ دینے والی نہیں ہے، یہ نہ یہ قوم شعور رکھتی ہے، نہ یہ سیاست کا میدان ایسا ہے، تو وہ جو نبوی انقلاب کی سیاست ہے، اس وقت پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ اور وہ سیاست شیخ الاسلام صاحب انشاءاللہ اس کے پرچمدار ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آج بھی ہم نے دیکھا آنکھوں سے کہ جو محفل سجائی جناب صاحبزادہ صاحب نے اور منہاج القرآن کے اور گنڈا پور صاحب نے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے، میر صاحب نے، سب نے محنت کر کے، اور ہمیشہ ہی بڑا اعلیٰ پروگرام انتظامی حوالے سے، ہر حوالے سے ہوتا ہے، لیکن جو خوبصورت کام کیا وہ یہ تمام مسالک کے اکابرین کو لا کر بٹھا کر یہاں پر ایک جگہ گلدستہ بنا کر سجا کر
ایام میلاد رسولullah میں تو رسولullah کو ایک ہدیہ پیش کیا کہ ایام ولادت میں ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیں کہ ہم نے بکھری ہوئی امت کو ایک جگہ بٹھا دیا ہے. یہاں پر ہماری یہ درخواست ہے، سماعت فرما رہے ہیں. اب باقی مسائل ہمیں نہیں پتہ، چونکہ مسائل اور انتظامی سیاسی حوالے سے کیسے ہیں. اگر کوئی بڑی مشکلات نہیں ہیں تو ہماری یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں. اب پاکستان کو قدر ہو گئی ہے آپ کی. پاکستان نے بہت سارے قائدین دیکھ لیے ہیں، انہیں آزما لیے ہے، اور اب انہیں ضرورت ہے ایک ایسے انقلابی شخصیت کی جو آ کر انہیں نبوی راستے پر ڈالے اور نبوی گلدستہ پوری امت کا تیار کرے انشاءاللہ. اور آج جو اکابرین آئے ہیں، ظاہر ہے ہزاروں ان جیسے اور بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی ہیں، وہ سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ نے آپ کو جب واسطہ فیض کا بنا دیا ہے ملت پاکستان کے لیے، اور آپ علمی، معنوی، روحانی ہر طرح کا فیض اللہ کا، نبی کا پہنچا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ملت کو جیسے آپ نے سیلاب زدگان کے لیے ہمدردی دکھائی اور اپنا ایک بڑا باشکوہ پروگرام کینسل کر کے انسانیت کو ترجیح دی ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اس ملت کو توقع ہے کہ ان جیسے فراخ دل اور شر صدر رکھنے والے جرأت مند رہبر ہی اس قوم کو مشکلوں سے نکال سکتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے، قائم رکھے انشاءاللہ، اور یہ فیض آپ کا اسی طرح جاری رہے. اور وہ بقول اس شاعر فارسی کے کہ ہر روز از این باغ باری می رسد، تازه تر از تازه تاری می رسد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.